اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اعتکاف جو کہ ایک اہم عبادت ہے اور ماہ رمضان میں اس کو انجام دینے کی کافی تاکید ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان جب اعتکاف کرتا ہے تو خود کو دنیاوی امور سے خود کو دور کر کے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے راز و نیاز کرنے کے لیے اور اپنی بندگی اور اپنے گناہوں کی اور گزشتہ غلطیوں کے ازالے کے لیے۔ بہت ہی اہم عبادت ہے اور حقیقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندگی سے قریب ہوں اور اس کی قربت حاصل کریں تو اعتکاف ایک بہترین ذریعہ، لیکن اس کے کچھ مسائل اور احکام بھی ہیں جس کا جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے اہم مسائل کی طرف ہم اشارہ کرتے چلیں، جیسے کہ اعتکاف جو ہم کر رہے ہیں وہ اعتکاف جامع مسجد میں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے شہر کی وہ مسجد جو کسی خاص گروہ سے کسی خاص قشر سے مخصوص نہ ہو، کسی بازار کی مسجد یا محلے کی مسجد نہ ہو، بلکہ شہر کے مختلف جگہ کے لوگ وہاں پر آتے ہوں۔ تو یہ جامع مسجد ہونا آیت اللہ ثانی کے شرط ہے۔ اگر جامع مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں تو رجا کی نیت سے حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے علاوہ امام باڑے یا حسینیے یا اپنے گھر میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اعتکاف میں جب ہم اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ضروری ہے کہ مسجد سے بغیر ضرورت کے خارج نہ ہو۔ جو ضروری کام ہے، مثال کے طور پر واجب غسل ہے انجام دینا ہے، یا اگر نماز کے لیے وضو کرنا ہے اور مسجد میں ممکن نہیں ہے، ضرورت کے لیے باہر جانا پڑ رہا ہے تو جا سکتے ہیں۔ ضرورت عرفی میں باہر جا سکتے ہیں، نماز جمعہ کے لیے، عیادت کے لیے، تشییع جنازے کے لیے، یہ تمام موارد ہیں جس کی شریعت نے اجازت دی۔ لیکن مستحب کام کے لیے آیت اللہ ثانی کے ہاں اشکال ہے کہ ہم مسجد سے خارج نہ ہو۔ اعتکاف ہمارا 2 دن اگر ہم نے مکمل کر لیا ہے تو پھر تیسرے دن مکمل کرنا ضروری ہے، اور حد اقل اعتکاف کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، یعنی 3 دن سے کم ہم اعتکاف نہیں کر سکتے۔ اور اس 3 دن میں اگر 2 دن ہم نے مکمل کر لیا ہے تو تیسرے دن مکمل کرنا ہم پر واجب ہے، اور اگر نہیں کرتے ہیں یا کسی عذر کے بنا پر ہم ترک کر دیتے ہیں تو اگر 2 دن مکمل ہو چکا ہے تو بنا بر احتیاط واجب اس کی قضا بھی بجا لانی ہوگی۔ کچھ امور کا ترک کرنا اعتکاف میں ضروری، جیسے خوشبو سونگھنا۔ خوشبو سونگھنا اعتکاف میں، یعنی وہی حالت جو احرام کی حالت میں محرم کے لیے چیزیں منع ہیں، اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتکاف کرنے والے کے لیے بھی منع ہے۔ اسی میں سے خوشبو سونگھنا معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، زوجہ سے قربت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، کوئی ایسا کام کرنا جس سے منی خارج ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، مجادلہ بحث و مباحثہ علو و برتری حاصل کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی کو حق پہ لانے کے لیے اور ہدایت کرنے کے مقصد سے تو حرج نہیں۔ اگر 2 دن مکمل کر لیا ہے تو اس کی قضا بجا لانی ہوگی۔ اور ایک اہم موضوع یہ ہے کہ اگر بھولے سے ہم اعتکاف سے خارج ہو جاتے ہیں یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے ہم اعتکاف سے خارج ہو جاتے ہیں تو ہمارا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ نہ کہ مولانا ہم بھول گئے تھے یا مجھے علم نہیں تھا۔ ہاں اگر مستر ہوں، کوئی زبردستی لے کے باہر چلا جائے، مجبور کیا گیا ہو آپ کو خارج ہونے پہ، تو اس سے باطل نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم بھول جائیں یا علم نہ ہو اور مسجد سے خارج ہو جائیں تو ہمارا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ضرورت عرفی میں اتنا زیادہ خارج ہونا کہ صورت اعتکاف خراب ہو جائے اور یہ کہا ہی نہ جائے کہ ہم اعتکاف کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ ہم دنیا داری کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ کام بھی جائز نہیں ہوگا۔ جو چیزیں منع ہیں ان میں سے ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ خرید و فروخت۔ ہم مسجد میں رہ کر بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم موبائل چلا رہے ہیں، کیا کچھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، شیئر مارکیٹ میں جا کے کچھ خرید سکتے ہیں؟ تو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اعتکاف کی حالت میں ہم دنیاوی امور سے پرہیز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔